السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 وجے اور میں ہوں غلام نبی مدنی. دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج 16 جنوری 2021 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا. یہ ٹاپ 10 وجے کا دوپہر کا بلیٹن ہے. خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت کے جھوٹے میڈیا کے حوالے سے ہے. ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے بدنام زمانہ ٹی وی اینکر جس کا تعلق ریپبلک ٹی وی سے ہے، جو مودی کا فنڈڈ میڈیا نیٹ ورک ہے، ریپبلک ٹی وی کے متنازع ترین بلکہ بھارت کے متنازع ترین غلیظ بکواسات کرنے والے اور پروپیگنڈا کرنے والے اینکر ارنب گوسوامی کا واٹساپ سکینڈل سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر اقرار کیا ہے کہ پلوامہ حملہ بھارت کا پاکستان کو بڑا سرپرائز ہے اور اس حوالے سے ان کے ٹی وی چینل کو ریٹنگ دی جائے تاکہ بھارت بھر کے اندر ان کا میڈیا چینل یا ان کا میڈیا نیٹ ورک سب سے ٹاپ پر رہے. ناظرین کرام، واٹس ایپ سکینڈل سامنے آیا ہے ارنب گوسوامی کا، جس میں ان کی چیٹ لیک ہوئی ہے جنہوں نے بھارت کے اندر ریٹنگ مقرر کرنے والے جو سربراہ تھے ایک ادارے کے، ان کے ساتھ باقاعدہ چیٹ کی تھی. اس حوالے سے بھارت کی پولیس کی جانب سے تفتیش بھی جاری ہے کہ پلوامہ حملے کی ذمہ داری ارنب گوسوامی نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ یہ پلوامہ حملہ بھارت نے کروایا تھا اور پاکستان کو سرپرائز دینے کے لیے کروایا گیا تھا. سوشل میڈیا پر ارنب گوسوامی کے حوالے سے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے اور ناظرین کرام، اس سے بھارت کی وہ بدماشی بھی واضح ہو گئی ہے، ظاہر ہو گئی ہے کہ پلوامہ حملہ مودی نے خود کروایا، جس میں بھارت کے 40 فوجیوں کو مروایا گیا اور بدلے میں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے بھارت نے بالا کوٹ حملے کی پلاننگ کی تاکہ پاکستان کے خلاف جو فالس فلیگ آپریشن ہے وہ خود کیا جائے اور پھر پاکستان پر حملہ کر دیا جائے. ناظرین کرام، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بھارت کا میڈیا کتنا جھوٹا ہے اور بھارت پاکستان کے خلاف کتنی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے 40 فوجیوں کو پلوامہ کے اندر بھارت نے خود مروایا اور الزام پاکستان پر لگا دیا اور پھر پاکستان پر حملہ کرنے کی پلاننگ بھی کی، بلکہ حملہ بھی کیا، لیکن وہ حملہ ناکام ثابت ہوا. پاکستان کے ہاتھوں بھارت کے 3 جہاز تباہ ہوئے. اس سے دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھارت دنیا کے امن کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے اور کس طرح سے مقبوضہ کشمیر کے اندر جعلی انکاؤنٹر کرتا ہے، کیسے اپنے ہی فوجیوں کو قتل کرواتا ہے اور پھر الزام پاکستان پر لگا کر پاکستان پر حملے کرنے کے جواز تراشتا ہے. اسی حوالے سے پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ سے مزید مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت نے جو پلوامہ حملہ کروایا اس کی تحقیقات کر کے بھارت کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں. آگے بڑھنے سے کام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے. ناظرین کرام، افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کی ویب سائٹ اور ذرائع ابلاغ کے مطابق تازہ ترین کارروائیوں میں کابل حکومت کے 2 ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ 15 سے زائد اہلکار مارے جا چکے ہیں. اسی طرح سے افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ مختلف صوبوں کے اندر طالبان کے سامنے 30 سے زائد کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں اور ناظرین کرام روزانہ کی بنیاد پر 30 سے 40 کے لگ بھگ فوجی ہتھیار ڈالتے ہیں. سرکاری اہلکار کابل حکومت کو چھوڑ کر طالبان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، جسے افغان طالبان اپنی بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کابل حکومت کی جانب سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے کچھ ایسے شہری پکڑے گئے ہیں جو افغانستان کے اندر جاسوسی کر رہے تھے. اس سے پہلے بھی کابل حکومت بھارت کی ایما پر، بھارت کی خواہشات پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی رہی ہے، لیکن اب کی بار پاکستان نے افغانستان کی کٹپوتی انتظامیہ کو وارننگ دی ہے کہ اگر بھارت کی خواہشات پر، بھارت کی ایما پر پروپیگنڈا کیا جاتا رہے گا تو اس سے اشرف غنی کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں گے، متاثر ہوں گے اور پاکستان اشرف غنی کے خلاف بھی مودی حکومت کی طرح کا سلوک کرے گا، مودی حکومت جیسا سلوک کرے گا جس طرح سے بھارت کے خلاف حملے گمنام ہیروز کر رہے ہیں. اسی طرح سے کٹپوتلی انتظامیہ کو بھی سبق سکھایا جائے گا. آگے بڑھنے کا جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت اور مقبوضہ کشمیر سے ہے. تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت رشیا سے S-400 میزائل سسٹم کی خریداری چاہتا ہے. اسی حوالے سے امریکہ نے خبردار کیے ہے کہ بھارت نے اگر روس سے S-400 میزائل سسٹم خریدا تو بھارت کے خلاف امریکہ کی پابندیاں عائد ہو جائیں گی، جس طرح سے ترکی کے خلاف امریکہ نے پابندیاں
پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ اس حوالے سے بھارت انتہائی مشکل میں پڑ چکا ہے کہ $5.5 ارب کی ڈیل ہے، یہ سودا ہے، وہ ضائع ہونے جا رہا ہے، اور امریکہ رشیا کے S-400 میزائل سسٹم کی خریداری پر بھارت کے خلاف پابندیاں عائد کر سکتا ہے اور تجارتی دفاعی تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کا مقبوضہ کشمیر سے خبر یہ ہے کہ ایسے اخبارات جو مودی حکومت کے جھوٹ کو بے نقاب کرتے ہیں یا مودی حکومت کی فوج کے جعلی انکاؤنٹر کے حوالے سے رپورٹیں پیش کرتے ہیں، ان کے خلاف مودی حکومت نے کارروائی کروائی ہے اور انہیں اشتہارات دینا بند کر دیا گیا ہے، ان کے دفاتر کو سیل کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ کشمیری عوام نے صحافیوں نے کہا ہے کہ صحافیوں کو غیر محفوظ کیا جا رہا ہے اور صحافیوں پر حملے کروائے جا رہے ہیں، صحافیوں کی نوکریاں، جابز، دفاتر چھینے جا رہے ہیں، جو مودی حکومت کا آزاد اظہار رائے کے خلاف بڑا حملہ ہے۔ اس کے خلاف عالمی برادری کو انسانی حقوق کی تنظیموں کو ساتھ دینا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، برطانیہ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق میں جو آواز برطانوی پارلیمنٹ میں بلند ہوئی ہے، اس کے بارے میں آزاد کشمیر کے صدر، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور کشمیر کے تمام حریت قائدین نے برطانیہ کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ برطانیہ کو چاہیے بھارت کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کر لے اور کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دلانے کے لیے باقاعدہ برطانیہ کردار ادا کرے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے اندر مسلمانوں کی جانب سے جو مسلمانوں کے خلاف متنازع اقدامات کیے جا رہے ہیں، قوانین بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر جو حملے ہوئے ہیں، اس کے خلاف مختلف ریاستوں کے اندر مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر احتجاجی تحریکوں کا اعلان کر دیا ہے، جس میں مختلف چھوٹی بڑی سیاسی، سماجی، دینی تنظیمیں متحد ہو کر مودی حکومت کے خلاف سکھوں کی طرح احتجاج کریں گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، سکھوں کے ساتھ مودی حکومت کے مذاکرات کا اگلا راؤنڈ بھی ایک طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے سکھوں نے 26 جنوری کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، اگر مودی حکومت 26 جنوری تک سکھوں کے مطالبات پورے نہ کر سکی تو پھر خالستان بھی بن جائے گا، مودی حکومت کا تختہ بھی الٹ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر رام مندر کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہے، جہاں بی جے پی، RSS کے غنڈے رام مندر کے نام پر چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، جبری چندہ وصول کر رہے ہیں۔ وہیں ناظرین کرام، اب بی جے پی کے روپ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فروٹ بیچنے والے ہیں، فروٹ فروش ہیں، وہ بھی ناظرین کرام رام مندر کے نام پر چندہ اکٹھے کرنے کے لیے جعلی رسیدیں بنا رہے ہیں اور لوگوں سے زبردستی چندہ وصول کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مودی حکومت جتنی بھی مندروں کی کمائی ہوتی ہے اسے ہڑپ کر جاتی ہے، اور بھارت کے اندر آپ جانتے ہیں بڑے بڑے مندر ہیں جہاں پر سونے کے چڑھاوے ہوتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، ان سب کی آمدنی مودی حکومت کھاتی ہے اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ پاکستان، آذربائیجان، ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ آذربائیجان نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کر آذربائیجان جلد بڑی جنگی مشقیں کرنے جا رہا ہے جو آذربائیجان کے اندر ہوں گی۔ پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی فوجیں آذربائیجان جائیں گی اور ترکی فوجیں بھی آذربائیجان آئیں گی۔ تینوں فوجیں مشترکہ طور پر جنگی مشقوں کا حصہ لیں گی، جس کے اندر باہری مشقیں شامل ہیں، بری مشقیں شامل ہیں اور اسی طرح سے فضائی مشقیں بھی شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، آذربائیجان کو آرمینیا سے مقبوضہ علاقہ جسے قراباغ کہا جاتا ہے وہ آزاد کروانے میں پاکستان اور ترکی نے مدد کی تھی، اور یہ تینوں ملک اب سنٹرل ایشیا کے اندر مضبوط الائنس بنا رہے ہیں، جس سے بھارت کو، یورپ کو، اسرائیل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ اٹلی کے ساتھ ترکی کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ ترکی اور اٹلی دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، معاشی طور پر، سیاسی، دفاعی طور پر رابطوں میں استحکام ہو رہا ہے۔ دیگر یورپی ممالک کے ساتھ بھی ترکی اسی طرح کے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، لیکن پریشرائز اور دھمکیوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے اندر کرد باغیوں کا ایک گروہ گرفتار ہوا ہے، ایک سربراہ گرفتار ہوا ہے۔ فتح اللہ گولن سے وابستہ کئی دہشت گرد امریکہ کے اندر مقیم ہیں۔ امریکہ سے ترکی نے ان کی حوالگی اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ترک فوج کی تازہ کارروائیوں کے اندر ترکی کے اندر سے اور شمالی شام کے بارڈر کے قریب سے متعدد کرد باغی اور فتح اللہ گولن سے وابستہ تحریکوں کے کارندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ 2006 کے بعد فلسطین کے اندر محمود عباس کی حکومت کی جانب سے باقاعدہ الیکشن کرانے کا اعلان
کر دیا گیا ہے جسے حماس نے سراہا ہے۔ مختلف مراحل کے اندر یہ الیکشن ہوں گے۔ عالمی سطح پر فلسطینی اتھارٹی کے اس فیصلے کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور اسے سراہا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، فلسطینی اتھارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہودی ربی اپنے یہودی بچوں کو سکولوں کے اندر، سینیگاگ کے اندر، عبادت خانوں کے اندر فلسطینی بچوں کے قتل کی ترغیب دے رہے ہیں، اور یہودی بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ فلسطینی ان کے دشمن ہیں، لہٰذا انہیں قتل کیا جائے۔ ایسے میں مسلمانوں کو بھی یہودیوں سے نفرت سکھانی چاہیے اپنے بچوں کو، اور یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کے بچوں کو چاہیے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ کس طرح سے یہودی قبلہ اول پر حملہ آور ہیں اور کیسے فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی حرمت کو اور مسجد اقصیٰ کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اسرائیل کے مشہور اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ 2065 تک دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ جو رش والی قوم ہوگی، جس کی آبادی زیادہ ہوگی، وہ یہودی ہوں گے۔ موسٹ کراؤڈڈ نیشن ہوگی یہودیوں کی، یہ دعویٰ کیا ہے اسرائیلی اخبار نے کہ اس حوالے سے اسرائیل کے اندر جو آبادی کی شرح ہے، تناسب ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، برتھ ریشو بڑھ رہی ہے، لہٰذا یہودیوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ 2065 تک وہ دنیا کے اندر موسٹ پاپولر، موسٹ کراؤڈڈ نیشن ہوگی، اور اس حوالے سے یہودیوں کو خوش ہونا چاہیے اور بچے زیادہ پیدا کرنے چاہیے، آبادی کو زیادہ بڑھانا چاہیے۔ ناظرین، اس سے آپ یہودیوں کی سازشوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے، NGOs کی مدد اور مختلف عالمی جو پروجیکٹس ہیں ان کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف سے یہودی اپنی آبادی کو بڑھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ اولاد زیادہ ہونی چاہیے، بچے زیادہ پیدا کرنے چاہیے، تاکہ قیامت کے دن مسلمانوں کی یا امت مسلمہ کی اکثریت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فخر کریں گے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو اس طرح کے معاملات سے، جس طرح سے یہودی کہتے ہیں یا یہودیوں کے منصوبے ہیں، اس سے خبردار رہنا چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ میں اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ بچوں کی تربیت کا معاملہ بھی ہے۔ تو بچوں کی تربیت، اسلامی تربیت کرنی چاہیے، اور بچوں کے حوالے سے حساس رہنا چاہیے والدین کو۔ محض بچے پیدا کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بچوں کی تربیت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال ناظرین، مسلمانوں کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف یہودیوں کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان حملوں میں اضافہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ ایک تازہ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر مغربی علاقے کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر زخمی کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین شام سے اور عراق سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، شام کے اندر کرد باغی، کرد ملیٹنٹ، وہاں پر جو بچے ہیں شامی، ان کو زبردستی اپنے باغی یا دہشت گرد گروہ میں شامل کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے، مڈل ایسٹ مانیٹر نے یہ رپورٹ دی ہے کہ شام کے اندر کردش جو ملیٹنٹ ہے، دہشت گرد گروپ ہے، وہ شامی بچوں کو زبردستی اپنے گروہ کے اندر بھرتی کرتا ہے، اور جو انکار کر دے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے زبردستی بھرتی کر کے ترکی کے خلاف حملوں کے لیے انہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، عراق سے خبر یہ ہے کہ عراق کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں وہ فارنرز کو عراقی جو نیشنلٹی ہے، عراقی جو شہریت ہے، وہ فروخت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ جو فارنرز ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد ہے وہ ایرانیوں کی ہے، ان کو عراق کی نیشنلٹی دی جا رہی ہے تاکہ ان کو عراق کے حقوق مل سکیں۔ اس حوالے سے ناظرین، عراقی حکومت نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے اور متعدد سرکاری ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو وزارت داخلہ کے ماتحت کام کر رہے تھے، انٹیریئر منسٹری کے تحت کام کر رہے تھے، اور غیر قانونی طور پر نیشنلٹیاں فروخت کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شام کی بشار الاسد کی حکومت نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی حملے شام کے اندر بڑھ رہے ہیں، لہٰذا اسرائیل کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائے اور شام کے اندر اسرائیلی حملوں کو رکوایا جائے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ یمن اور سعودی عرب سے ہے۔ کام سعودی عرب معاشی طور پر بہت سے مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اکنامکلی گیپ ہے، جو سعودی عرب کا بجٹ خسارہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب معاشی طور پر کافی پریشان ہے کہ کیسے بجٹ خسارے کو کم کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، یمن سے خبر یہ ہے کہ عبد الہادی رب منصور کی حکومت نے مخلوط حکومت کے قیام کے بعد نئے جو عہدیدار ہیں ان کا تعین شروع کر دیا ہے اور نئے ادارے بھی قائم کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب حوثیوں کے ساتھ جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جس سے یمنی عوام متاثر ہو رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ سے، چائنا
سے اور شمالی کوریا سے ہے۔ کام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر ایسے قوانین موجود ہی نہیں ہیں جس میں اندرون ملک کے دہشت گردی کے واقعات ہوں تو دہشت گردوں کے خلاف کیسے کارروائی کی جائے۔ امریکہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ کے اندر نئے قوانین بنانے کی ضرورت ہے جس میں دہشت گردی کے واقعات کے خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے اداروں کو بااختیار بنایا جائے۔ آپ جانتے ہیں کیپٹل ہل کے اندر امریکی کانگریس کی بلڈنگ پر حملہ ہوا تھا جس کے بعد امریکہ کے اندر مختلف شدت پسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پر دہشت گردی کے الزامات لگا کر مقدمات شروع کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ حکومت نے جاتے جاتے چائنا پر ہانگ کانگ کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اسی طرح سے شمالی کوریا سے خبر یہ ہے کہ شمالی کورین سربراہ کم جونگ ان کی جانب سے جدید ترین بیلسٹک میزائلوں کے تجربات سامنے آئے ہیں اور باقاعدہ ان کی رونمائی بھی ہوئی ہے، اور کم جونگ ان نے اس تقریب کے موقع پر ہاتھ ہلا کر اپنے فوجیوں کو اور اس سے بیلسٹک میزائل کو داد دی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کے آنے والے نئے صدر کو یہ پیغام ہے، جو بائیڈن کو پیغام ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ معاملات کو بہتر کریں، ورنہ شمالی کوریا امریکہ کو بٹن دبا کر تباہ کر دے گا، جس طرح سے ٹرمپ کے ابتدائی دنوں میں کم جونگ ان اور ٹرمپ کے درمیان اسی طرح کی لفظی گولہ باری جاری رہی تھی۔ ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔